جب شریعت اجازت نہیں دیتی کہ بچہ 10 سال کا ہو جائے 11 سال کا ہو جائے تو بہن کو اجازت نہیں بھائی کے پاس بیٹھ سکے, بھائی کو اجازت نہیں بہن کے ساتھ لیٹ سکے, بہن کے جسم کے ساتھ اپنا جسم لگا سکے. جب 11 سال کا بھائی بہن کے ساتھ جسم نہیں لگا سکتا تو تجھے محلے دار کے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے شہر جانے کی اجازت کس نے دی ہے؟ مولانا بشیر صاحب صحیح کہہ رہا ہوں؟ ابا جان ناراض نہ ہونا, نبی بھی نبی تھے. ہائے کہ میرے علی میں فرق ہی کوئی نہیں, علی کہاں میں کہاں, اب تجھے لے جانے کے لیے علی سے اجازت لینی پڑے گی. چپ کر کے گھر کے کونے میں بیٹھ گئے. کب آئے گا کب آئے گا کہاں؟ اتنی دیر میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے گھر کے حجرے کا پردہ ہٹایا, ناک کی نتھے پھلائی. فاطمہ ابا آئے ہیں. علی تجھے کیسے پتہ لگا؟ کہ ویڑا بتلا رہا ہے, نبوت کی خوشبو سے مہک رہا ہے. وہ بیٹھے. کیوں؟ کوئی غلطی تو نہیں ہوگی؟ نہیں علی میرا ابا مجھے لینے آیا ہے. تو گئی کیوں نہیں؟ علی تیرا انتظار تھا. فاطمہ میرا انتظار کیوں کیا؟ کہ تیرا حکم نہیں, اجازت نہیں. کہ تیرے باپ کے آگے میں کیا اجازت دوں گا؟ کہ علی بات اجازت کی نہیں, بات تیری مرضی کی نہیں. رب ذوالجلال کی قسم ہے اگر تیری اجازت کے بغیر آج چلی جاتی تو قیامت کی صبح تک میرے باپ کی نبوت والی پگڑی پہ لوگوں کی انگلیاں اٹھ جاتی. اگر یہ میرا پیغام بہنوں تک جا رہا ہے, بیٹیوں تک جا رہا ہے, خدا کے واسطے لڑنے سے پہلے سوچ لینا میرے باپ کے بالوں کی سفیدی رل جائے گی. گھر کے اندر زور زور سے بولو گی, محلے والے کہیں گے فلانے دی تینے ویکی تماشا لگا رکھا ہے. رب اکبر کی قسم ہے تیرے باپ کی پگڑی رل جائے گی. میری بہنوں میری بیٹیوں روکھا سوکھا کھا کے گزارا کر لو, چرپائی نہیں زمین پہ لیٹ کے گزارا کر لو, گرمی کے پتلے لون نہیں سردی کے موٹے کھدر پہل کے گزارا کر لو. رب اکبر کی قسم ہے آج سسرال میں ماں باپ کی عزت بچا لے, کل قیامت کے دل میدان معاشر میں اللہ تیری عزتیں بچائے گا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جلدی جا. علی جاؤں گی صحیح لیکن جانے کا انداز کچھ اور ہوگا. کیا؟ کہ میرا پردہ آسمان کے ستاروں سے بھی ہو جائے. تو پھر ایسی گود کے اندر حسین نہ آتا تو کون آتا؟ ایسی گود کے اندر زینب نہ آتی تو کون آتی؟ ایسی گود کے اندر حسن محسن نہ آتے تو کون آتے؟ لوری میں قرآن ملے گا تو اللہ کی قسم جوانی میں قرآن کی تلاوت سے گھر مہکے گا. یہی وجہ ہے ہسپتال میں چلے جاؤ اللہ اکبر, مریض کے بیڈ کے سرانے دوائیں ملیں گی, فروٹ ملیں گے, جوس ملیں گے. ابے کی ناک میں نلکی لگی ہوئی ہے, اماں کو آکسیجن لگی ہوئی ہے. ہر کوئی آ رہا ہے, کوئی تکیے کے نیچے پیسے رکھ رہا ہے, ہر کوئی آ رہا ہے جوس لے کے آؤں, ہر کوئی آ رہا ہے فروٹ لے کے آؤں. مرنے والا آنکھوں کی اینیوں سے آنسو نکال نکال کے کہہ رہا ہے او لوگو مجھے جوس کی ضرورت کوئی نہیں, مجھے فروٹ کی ضرورت نہیں, اس وقت تو مجھے قرآن کی تلاوت کی ضرورت ہے. قرآن سناؤ مجھے کوئی آگے بڑھ کے. بیوی کہ میں نہیں سنا سکتی. جب شادی کی تھی تو میرے ماں باپ نے کہا تھا کہ ماشاءاللہ ترجمے سے قرآن پڑھی ہے. پتہ تیری ماں نے اس وقت کیا کہا تھا؟ او تے ٹھیک ہے سکول کنا پڑھی ہے. تو تیری ماں نے قرآن پڑھنے کے بجائے سکول کو ترجیح دی تھی. میں تجھے اے بی سی سنا سکتی ہوں, قرآن نہیں سنا سکتی. بیٹے تو مجھے قرآن سنا دے, سورہ یاسین سنا. بیٹے تو مجھے سورہ رحمان سنا. ہاتھ جوڑ کے پیچھے کھڑا ہو گیا. اور تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ نہیں ابا جی. کیوں؟ کیوں؟ ابا جان قصور میرا نہیں قصور تیرا ہے. 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 ابا جان قصور میرا نہیں قصور ت
تم نے کہا تھا 2 گھنٹے بولنا ہے تو گھنٹے میں ٹپ ٹپ ہونا شروع ہو گیا بھائی. پانی تو چھوڑو. درود شریف پڑھو, درود شریف پڑھ کے ساؤنڈ کو ہدیہ کرو. انسان کی روزی اللہ برکت دے بھائی اس کے اندر. ابا جان آج کہہ رہا ہے قرآن سنا, کتھوں سناوا تینوں قرآن؟ ابا جان وہ یاد کر میں دنیا میں نہیں آیا تھا. ابا تو مزدوری کر کے شام کو آیا, میری ماں تجھے دیکھ دیکھ کے مسکرا رہی تھی. تو نے میری ماں سے کہا تھا خیر ہوئے آج کیوں ہنس رہی ہے؟ اللہ اکبر. تو نے کہا رات نہیں, میری ماں نے کہا رات کو بتاؤں گی. ابا جان جب تنہائی میں میری ماں اور تو بیٹھے تھے, ابا جان میری ماں خوش ہو کے رونے لگی. تو نے کہا پلیے لو کے کی گل لے, کہ لگی مبارک ہو تیرے گھر میں مہمان آنے والا ہے. اللہ کہا تھا نا. ابا جان یاد کر میری ماں کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا میری نسل چلے گی. کہا ابا تو نے کہا تھا آنے والے کو کیا بنانا ہے؟ میری ماں نے کہا ڈاکٹر, تو نے کہا وکیل, میری ماں نے کہا کھلاڑی, تو نے کہا جج. ابا جان وہ رات یاد کرو, اللہ اکبر, میں ماں کے پیٹ میں سن رہا تھا. تو نے کہا ڈاکٹر بنانا, تو نے کہا وکیل بنانا. ابا جان اماں جان ساری رات بحث کرتے رہے, کسی نے کہا ڈاکٹر بنائیں گے, کسی نے کہا وکیل بنائیں گے. میں سن رہا تھا دونوں میں سے کسی نے ساری رات میں یہ نہیں کہا اسے قرآن کا حافظ بنائیں گے. تو آج بتاؤ ڈاکٹری کام آئی, وکالت کام آئی, کیا کام آ رہا ہے؟ ابا جان 9 مہینے کے بعد میں دنیا میں آیا, تجھے تیری سفید داڑھی کا حیا نہ آیا. ابا جان تو نے بھی تالیاں بجا بجا کے میرا استقبال کیا. تم سارے ہنس رہے تھے, میں رو رہا تھا اپنے اور تمہارے نصیبے پر. میں رو رو کے کہہ رہا تھا ظالمو مجھے گانا نہ سناؤ, مجھے قرآن کی تلاوت سناؤ. تائے چاچے مامے پھپھی سے لے کر بہن بھائی اماں ابا سے لے کر سب نے مجھے گانا سنایا. جب تم گانا گا گا کے تھک گئے, تم نے کرائے پہ گانے والے بلا کے گھر میں نچوائے. ابا جان میں گانا سنتے سنتے میں چیخے مار مار کے رویا. تم نے مجھے نیند کے شربت پلائے, تم نے مجھے نیند کے انجیکشن لگوائے. ابا جان میں سوتے سوتے تڑپ جاتا, تم کہتے پرچھاواں پڑ گیا, بچہ اچھل رہا ہے, مولوی مبشر نظر صاحب دب کر دو. اللہ کی قسم میرے پہ پرچھاواں نہیں پڑا بلکہ میرے پہ گانے کی نحوست پڑ گئی تھی. اتنا سا میں اسکول کا بیگ لے کے گھر سے نکلتا, گانے کی آواز سن کے نکلتا, 10 گھنٹے بعد 8 گھنٹے بعد گھر آتا, آتے مجھے گانے کی آواز ملتی. روٹی پکاتے ہوئے ماں گانا سنا کرتی, آٹا گولتے ہوئے گانا سنا کرتی, جھاڑو دیتے ہوئے گانا سنا کرتی. اماں جان تم نے خالی کنویں کے اندر اتنا گانا بھر دیا کہ میری غذا قرآن نہیں گانا بن گئی. ابا ہاتھ جوڑ کے میں عرض کرتا ہوں کہ 25 سال کی عمر میں اور تمہارے 55 سال کی عمر میں تمہیں قرآن نہیں سنا سکتا بلکہ گانا ہی سنا سکتا ہوں. میں کہاں سے لاؤں وہ لال جو فاطمہ کی گود میں آیا تھا اور سیدہ فاطمہ الزہرا نے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر بیٹے کو دودھ پلا کے مسکرا کے قرآن سنایا اور دل کی دنیا میں کہا اس قرآن کی قیمت کیا ادا کرے گا, اس مسکرانے کی قیمت کیا ادا کرے گا, اس گود کی قیمت کیا لگائے گا. تو حضرت حسین نے مسکرا کے ماں کی طرف دیکھا کہ اماں تو نے مجھے گود میں قرآن سنایا, انشاءاللہ میں کل کربلا کے میدان میں تجھے نیزے کی نوک پہ چڑھ کے اللہ کا قرآن سناؤں گا.
مولانا بشر نظر صاحب، بھائی عمر صاحب، بھائی ابو ذر صاحب، جہاں جاتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا کے واسطے اپنے بچوں کو تھوڑا سا قرآن پڑھا دو، خود بھی سورہ فاتحہ یاد کر لو، اپنے بچوں کو بھی سورہ فاتحہ یاد کرا دو، اور گھر والوں کو وصیت کر دو جب میرا انتقال ہو جائے میرے پوترے دوتروں میں سے، میرے چھوٹے چھوٹے معصوم پوتے دوتوں میں سے، میرے چھوٹے بچوں میں سے جب میرا انتقال ہو جائے کسی کی انگلی پکڑ کر قبرستان لے آنا، اور مجھے قبر میں اتارنے کے بعد میرے پہ میری قبر پہ پانی چھڑکنے سے پہلے، پھول ڈالنے سے پہلے، اونچی اونچی اذان دینے سے پہلے، سورہ بقرہ کا پہلا آخری رکوع پڑھنے سے پہلے میرے بچے کو کھڑے کر کے سورہ فاتحہ پڑھوا دینا، اور میرے بچے سے کہنا بیٹے ہاتھ اٹھا کے باپ کی قبر کے پاس کھڑا ہو کے کہہ دے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ جب بچہ میری قبر کے پاس کھڑا ہو کر مجھے رحمان رحیم کہے گا، اللہ قبر میں سے حساب لینے والے فرشتوں کو واپس بلائے گا، یا اللہ بڑا گناہگار ہے، اللہ فرمائے گا تم قبر کے اندر کا دیکھ رہے ہو، میں قبر کے اوپر کا منظر دیکھ رہا ہوں، اس کا چھوٹا سا بچہ باپ کی قبر کے سرانے کھڑے ہو کر مجھے الرحمن الرحیم کہہ رہا ہے، میں اپنے بارے میں الرحمن الرحیم اس کے بچے سے سن کے اس کے باپ کو عذاب دوں، میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ کتنا بڑا بنات کا مدرسہ یہاں بن رہا ہے، خدا کا احسان مانو، کس کے دل میں اللہ نے ڈالا، تمہارا رشتہ دار نہیں، نہ تمہارے باپ کے خاندان کا، نہ تمہارے ماں کے خاندان کا، یہ اللہ کا کرم ہوا، باہر کا پیسہ کما کر تمہارے گاؤں میں لا کر قرآن کے ادارے پہ لگا رہا ہے۔ دعا دیا کرو، اس کے لیے دعا کیا کرو، اور اپنے پر اپنے لیے بھی دعا کرو، یا اللہ انگلینڈ کا پیسہ قبول کر لیا، میرا پیسہ کیوں میرے منہ پہ مار دیا، میرا پیسہ ڈاکٹروں پہ لگے گا، میرا پیسہ ہسپتالوں پہ لگے گا، میرا پیسہ جھوٹے مقدموں میں لگے گا، میرا پیسہ وکیلوں میں لگے گا، یا اللہ کب قبول کرے گا، میرا پیسہ مسجد پہ لگے گا، قرآن کے ادارے پہ لگے گا، میری کمائی قرآن کے ادارے پہ لگے گی، میری دنیا بھی بن جائے گی، میری آخرت بھی بن جائے گی۔ تم تو خوشحال لوگ ہو، تم تو اچھے بھلے علاقوں کے رہنے والے ہو، چلے کی جماعت نوش کی سے آگے زارو، کوئٹہ کے اندر مغرب کی نماز کے وقت ہم اترے، یہ 2007 کی بات ہے، ہم مسر کی دال پکائی اور روٹی آٹا خود لے کے گئے تھے، جیسی کیسی روٹی پکائی، جب مغرب کے بعد کھانا کھانے لگے یا عشاء کے بعد مدرسے کے طالب علموں نے دیکھا ہمیں رونا شروع کر دیا، بار بار ہم نے کہا کھانا کھاؤ، روتے ہوئے اندر چلے گئے، جب تہجد کی نماز کا وقت ہوا اللہ کی قسم کمرے سے چیخ مار مار کے رونے کی آواز آئی، ہم نے امیر صاحب سے پوچھا اندر چلے جائے کا، نہیں، امیر صاحب بھی اندر نہیں گئے، فجر کی نماز کے بعد وہ کچھ بچے امام صاحب کے آلے دوالے بیٹھے تھے، ہم نے کہا حضرت خیر ہو، فرمانے لگے آج چوتھا دن ہے قرآن کے طالب علموں نے کچھ نہیں کھایا، تمہاری دال روٹی دیکھ کر طالب علموں کو رونا آ گیا، اللہ اکبر، میں نے بچوں کو اشارہ کیا خبردار اندر آ جاؤ، اللہ اکبر، تمہارا پردہ ان پہ ظاہر نہ ہو جائے، انہوں نے پوچھ لیا کچھ کھایا نہیں، تم کہو گے کوئی نہیں کھایا، اللہ اکبر، تمہارے اس بول سے کہ عرش والا ناراض ہو گیا، عرش والا ناراض ہو جائے، کہیں تمہارے سے قرآن کی دولت نہ چھین لے۔ مال مویشی والے ہو، پیسے والے ہو، قاری صاحب اللہ پاک کا نوجوان